السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور اس کہانی کو لائک اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے ظالم ملکہ۔ جنگل کے قریبی جزیرے کے برفانی علاقے میں ایک ظالم ملکہ حکومت کرتی تھی۔ ملکہ کی اجازت کے بغیر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ وہ ہر کام اپنے طریقے اور رعب سے کروانے کی عادی تھی، مگر یہ ملکہ اب تک اولاد سے محروم تھی۔ یہ شاید اس کی بد نصیبی تھی یا پھر رعایا کی بد دعا کہ ملکہ اتنے عرصے تک صاحب اولاد نہ ہو سکی۔ پھر ایک روز ایسی انہونی ہوئی، کسی کو اس پر یقین نہیں آیا۔ ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت سی نرم پھولے پھولے گالوں والی گڑیا نے جنم لیا، جو اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ملکہ نے اس کا نام شہر بانو رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور شہر بانو بڑی ہوتی گئی۔ شہزادی شہر بانو کبھی کبھی اپنی ماں کے رویے سے پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی سب انسان برابر ہوتے ہیں اور ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ رعایا بھی اپنی شہزادی شہر بانو سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک روز شہزادی نے اپنی ظالم ماں کو سبق سکھانے کا سوچا اور پھر اس نے برفانی جزیرے میں برف کا مصنوعی طوفان پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ملکہ تمام چیزوں سے محروم ہو جائے اور اس میں بھی محرومی کا احساس پیدا ہو۔ اگلے روز ملکہ اپنے وزیر کی کسی غلطی پر گرج رہی تھی۔ محل کا دربان پریشانی کی عالم میں ملکہ کو طوفان کی خبر دینے پہنچا۔ یہ سن کر وہ سخت پریشان ہو گئی۔ اب تو اسے اپنے سب ظلم یاد آنے لگے جو اس نے رعایا پر ڈھائے تھے۔ ادھر طوفان بڑھتے بڑھتے محل کے دروازے تک پہنچ گیا تو ملکہ نے اپنے رویوں پر لوگوں سے معافی مانگنے لگی اور آئندہ کسی پر ظلم نہ کرنے کا عہد کیا۔ شہزادی شہر بانو نے جب یہ دیکھا، اس نے مصنوعی طوفان کو ختم کر دیا۔ پھر اسی جزیرے پر لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کہتے ہیں وہاں برف کی منجمد زندگی بھی خوشحال دکھائی دینے لگی اور ہر تنگی میں بھی آسانی نظر آتی تھی۔